बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन AMWW टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इल्ताफ़ मलिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब सैयद मेहदी शाह साहब। हम इनसे कोई बातचीत करेंगे, कश्मीर के बारे से कुछ सवाल करेंगे। तो मेहदी साहब कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा मेहदी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपको गिलगित बल्तिस्तान का फर्स्ट जो है ना चीफ मिनिस्टर होने का एजाज हासिल है, तो ये आपका जो है ना दौरानिया 2009 से लेके कहाँ तक था? 2015 तक आप चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कश्मीर के बारे में मैं आपसे सवाल करूंगा। जो कश्मीर के मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो 370 और 35A जो खत्म किया गया वहां से, उसके बाद जो वहां पे हालात बने, कर्फ्यू अभी तक जारी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज की पुरजोर मजम्मत करता हूँ जो मोदी ने आंखें बंद करके जो फैसला किया, क्योंकि इसका ऑलरेडी अक़वाम मुत्तहिदा में इसका 3 फ्लैग का बातें पहले भी चल रहा है, आपको पता है, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन अभी इस सूरत हाल में तो मैं ये कहूँगा कि 72 साल तक गिलगित बल्तिस्तान को इसीलिए पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाया गया कि ताकि कश्मीर खास को कोई नुकसान ना पहुंचे। अभी तो सबसे बड़ा जुल्म तो कश्मीर और हमारे गिलगित बल्तिस्तान के साथ हुआ, जिस मकसद के लिए अब मौजूदा जो हुकूमत है, जो PTI की हुकूमत है, इनकी कोई विजन नहीं है। इस हवाले से कोई विजन नहीं। आप देख रहे होंगे ज़बानी तकरीर से न कश्मीर और दुनिया की तारीख में ये पहला वाक़या है कि एक इलाके में 4 महीने से लगातार कर्फ्यू और इंसानी हकूक़ के पामाली का इंतहा है कि लोग जो इंसानी हकूक़ के जो इदारे बने वो भी खामोश है, इनका कोई किरदार नहीं है। दूसरी बात, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर का इनका एक थोड़ा सा, हम कहते हैं हम पाकिस्तानी है इसलिए कि हमारा वहाँ पाकिस्तानी झंडा है। जब मैं CM था तो मेरे पास पाकिस्तानी झंडा है, और अब भी हम अपने आप को तो पाकिस्तानी समझता हूँ। इसलिए आज़ाद कश्मीर, दूसरे कश्मीर, हमारे पास जो शनाख्ती कार्ड है वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड है। आप लोगों के पास जो है वो रियासत कश्मीर का शनाख्ती कार्ड है। और फिर हमारे वहाँ हम लोग खुद आज़ाद हुए, हमें कोई पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ादी हासिल नहीं कराया, उसमें कोई उनका किरदार नहीं है। हमारे लोगों ने जब हरि सिंह का वो था डोगरा राज, वहाँ जब थे तो हमारे लोगों ने अपनी मदद आप के तहत पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान में खुद शामिल हुआ है। अब फिर हमारे कश्मीर, जो हमारे आज़ाद कश्मीर के भाई दूसरा कहते हैं जी ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि लोग कहते हैं मुआहदा कराची। अब मुआहदा कराची में जिस आदमी ने दस्तखत किया उसके गिलगित बल्तिस्तान से कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा, सरदार इब्राहिम का। ठीक है, अगर उस वक्त मुआहदे में हमारे गिलगित बल्तिस्तान का किसी लोगों ने दस्तखत किया तो हम कहते हैं कि भाई अब हमारे बारे में या सरदार इब्राहिम दस्तखत करे या कोई और आज़ाद कश्मीर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, दूसरी बात, हम CM बनने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं। हमारे जो आज़ाद कश्मीर के हमारे लीडर साहिबान हमेशा ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा इलाका है। तो मैं आपको आपके मालूमात में इजाफे के लिए बता दूं कि सरदार कयूम के ज़माने में हमारे चलास के कुछ दोस्त, दयामीर के हमारे कुछ सियासी लोगों ने कश्मीर हाई कोर्ट में, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया हमारे हवाले से गिलगित बल्तिस्तान। तो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है जी, फैसला देने के बाद सरदार कयूम उस वक्त सदर था और उसने सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया। अगर हम आज़ाद कश्मीर का हिस्सा था तो सरदार कयूम ने स्टे किस बात के लिए? इसलिए स्टे लिया कि उसको पता था कि ये इलाका हमारा नहीं है। और जम्मू कश्मीर में उस वक्त ये थे, हमारे वहाँ 2 इलाके ऐसे थे जो महाराजा हरि सिंह के उसमें थे। एक अस्तोड़ थे, एक स्कर्दू था। उनके जो 2 राजे थे वो वहां जाके असेंबली में बैठते। लेकिन जब लोगों से हमने आज़ादी हासिल की उसके बाद अब मौजूदा सूरत हाल में बिल्कुल एक अलग वो हो गया। अभी इसमें आप देखें जिस मकसद के लिए आज़ाद कश्मीर, और हमें कहा था जी ये उनके लिए रखा है वोट डालने के लिए, क्या कहते हैं उनके, लेकिन वो मकसद तो फोत हो गया। ना कश्मीर वाले वोट डाल सकेंगे, आज़ाद कश्मीर वाले, ना गिलगित बल्तिस्तान। अगर आज इसके जगह हमारे
بھٹو صاحب یا اس کے نواسے کو اگر حکومت ہوتے تو انشاءاللہ وہ بھٹو کے ویژن کے ساتھ بلاول صاحب اس وقت اس کو چاہے تھا، جب اس نے یہ کیا فوراً اس کو چاہے تھا آزاد کشمیر اور گلگت پاکستان کو، گلگت بلتستان کو بھی پاکستان کا حصہ قرار دیتا. اس سے یہ ہوتا ان پر اتنا پریشر پڑتا کہ وہ خود، اب دیکھو ڈائلاگ وہ نہیں ہو رہا ہے. صحیح ہے. اب دو چیزیں، یا تو ڈائلاگ سے ہونے، وہ جنگ کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ ایٹمی طاقت ہے دونوں، پاکستان بھی اور کشمیر بھی، اور یہ تمام اس دور میں 11ویں صدی سے گزر کے ہم ادھر آئے تو اس دور میں سوائے ڈائلاگ کے اور کچھ ہو. اب ڈائلاگ کرنے کا پاکستان کا جو گورنمنٹ ہے یا وہ وزیر اعظم، اس میں وہ سے نہیں ہے، اس میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ کسی، وہ ڈائلاگ کیا کرتے ہیں جب بھی وہ تقریر کرتے ہیں تو ایسے تقریر کرتے جیسے کوئی حزب اختلاف کا لیڈر. اب وزیر اعظم بننے کے بعد بھی اس میں وہ وزیر اعظم والی بات نہیں ہے. آپ خود دیکھیں اس دن نواز شریف کو اس نے خود جانے دیا، بعد میں پھر کہا جی مجھے بڑا افسوس ہوا وہ پیدل چل رہا تھا. یہ اب دیکھیں جی دیکھیں آپ کو ایک سیٹ ملنے کے بعد آپ کے رویہ اور آپ کے لہجے اور اس میں تبدیلی آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں یہ ہے کہ میں پہلے بھی بہت دفعہ یہاں آپ کے کشمیر میں، اور یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ کشمیر کلچر والوں نے تا آیات مجھے گورنر جنرل بنایا ہے. اور جب میں سی ایم بنا اور یہاں ہمارے پیپلز پارٹی کے تو ہم نے رابطے کا مہم شروع کیا تھا، لیکن بڑا ہونے کے ناطے پر آزاد کشمیر کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا جی. جن کا میں ہمیشہ ان کے سامنے گلا. دیکھو یہ زبانی بات کرنے سے آج کل زبانی بات کو کوئی نہیں سمجھتا. اب میڈیا کا دور ہے، حقائق کا دور ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. اب ہمارا اگر آزاد کشمیر کی کوئی بھی حکومت اگر گلگت بلتستان سے مخلص ہے، ان کو یہ جو نیلم والے سے جو ہمارا روڈ سینٹرل پاس جو گزر رہا ہے اگر وہ کھولے پھر تو کہہ سکتے ہیں یار ہمارا ایک رابطہ. اس کے لیے بھی ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو صرف دیکھو نا جی یہاں صرف کرسی کا کھیل ہے. جو بھی پارٹی آتے وہ اپنے کرسی کی بات کرتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی میں کوئی نہیں جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں جب وزیر اعلیٰ بنا پہلی بار، اس وقت یہ فاروق حیدر صاحب اس وقت بھی شاید وزیر اعظم تھے اور ان کا صدر ایک اور تھا، وہ آئے وہاں پر ہمارا عطا آباد. میں نے ان کو ویلکم پہلی بار، اس سے پہلے کشمیر کے لیڈروں کو وہاں آنے نہیں دیتا تھا، میں نے ان کو ویلکم کیا، سب کچھ کیا. بلکہ اس صدر نے یہ تک کہا جی. دوسری بات آزاد کشمیر والوں کے ساتھ، آزاد کشمیر والے بار بار کہتے ہیں تو میں آزاد کشمیر والوں کے ساتھ یہ کہتا ہوں، جب آپ کو یہ سسٹم دے رہا تھا کیا ہمیں پوچھا؟ ہمیں تو نہیں پوچھا. اگر آپ ہم سے مخلص ہے تو 30 سال آپ نے حکومت کیا، تو 30 سال ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں صدر اور وزیر اعظم بنائے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپ ویسے ایم ایل اے بنے، لیکن تیار کوئی نہیں ہوگا. اگر آزاد کشمیر میرا یہ، اگر آزاد کشمیر کے حزب اختلاف یا حزب اقتدار یا جو بھی پارٹی کے سینئر لوگ سن رہے ہیں، اگر آپ گلگت بلتستان سے مخلص ہے تو آپ یہ سینٹرل روڈ کو آپ کھولیں تاکہ آپ کو اور ہمارا رابطہ بالکل. دیکھو نا یہ کمیونیکیشن گیپ بہت بڑا ہے نا جی. آپ پہلے اسلام آباد جائے، پھر گلگت جائے، اسکردو جائے، تو یہ نیلم والے سے تو آپ کو پتہ ہے 1.5-2 کلومیٹر کا ٹنل بنانا ہے، وہ بنائے تو 12 مہینہ آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ رہ سکتا ہے. اب موجودہ حالات میں یہ ہے کہ ہمیں اس وقت پاکستان میں ایک اچھا اور مضبوط حکومت کی ضرورت ہے، اور ان کو چاہے کہ وہ صرف باتیں کر کے، اب دیکھو نا باتوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے عملی، اور اس میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کشمیر کاز کے لیے کوئی کسی پلیٹ فارم پہ بات کریں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جو یونائیٹڈ نیشن ہے یا OIC ہے، اس کے کردار کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر وہ ان کو تو ختم کرنا چاہیے. یہ تو ایک بہت خواہ مخواہ ایک نام ہے. دیکھو نا، چلو میں آپ کو بتانا، اقوام متحدہ یا ان کو آپ چھوڑے، باقی انسانی ہے، انسانیت کے ناطے پر بھی ہیومنز رائٹ کے حوالے سے بھی کیا کوئی کام کر رہا ہے؟ 4 مہینے سے آزاد کشمیر میں ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں، ہمارے مائیں، ہمارے تمام رل رہا ہے، اور 4 مہینے سے انہوں نے آسمان نہیں دیکھا ہے. تو یہ جو بڑے جو ہے یہ تو ڈرامہ ہے. یہ ان کا اپنا ایک پلیٹ فارم. اگر یہ لوگ اگر مخلص ہوتا تو یہ واقعہ نہیں ہوتا، مودی کو جرات ہی نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہوگا. دیکھیں نا، مسلمان ممالک جو ہیں ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے. UAE والے جو مودی کو سب سے بڑا ایوارڈ دے رہے ہیں جبکہ کشمیر کے اندر کرفیو لگا ہوا. یہ دیکھیں نا جی، سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے، پہلے تو ہم مسلمان ایک پیج پر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. عرب آپ دیکھیں، ایران اور سعودی عرب کا دیکھیں، ابھی آپ ایران کو لے لیں.
کیا وہ اس سے ڈرتے ہیں؟ ٹرمپ سے نہیں ڈرتے. نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے نا جی. اگر ہمارے مسلمان ایک ہو جائے, آج کشمیر میں ان کا اس وقت صرف 3 ممالک ہے, ایک ترکی ہے, ایک انڈونیشیا ہے جس کے لیے جو کشمیر کے لیے صحیح آواز اٹھا رہے ہیں, اور دوسرا پاکستان ہے, وہ برائے نام ہے. پاکستان کے برائے نام میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, اس آدمی میں یہ جو دن کو کہتے ہیں رات کو یہ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیریس نہیں ہے. اس کو سیریس ہو کے کشمیر کے کاز کے لیے بات کرنا چاہے تو میں تو سمجھتا ہوں اگر مسلم ممالک ایک ہو جائے اور حکومت تو ٹھکرا دے. ہمارا اپنا بھٹو کو پھانسی کیوں لگا؟ اسی لیے نا کہ وہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتا, مسلم بینک بنانا چاہتا تھا. اسی لیے اس چیز میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس کیا, اس کے بعد آپ دیکھیں مطلب شاہ فیصل کو شہید کیا, بھٹو کو شہید کیا, امین عیدی کو شہید کیا, جتنے بھی اس لائن کے لوگ تھے سب کو فارغ کیا. لیکن ہم بحیثیت مسلمان بھی تو ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہم بھی آج کل نام کا مسلمان ہیں. اب 5 فروری کو آپ زنجیر بناتے ہیں, اس زنجیر سے ان کی صحت پر مودی پر کیا اثر پڑنے ہے؟ مودی نے تو یہ بھی کہا نا کہ اب اس کا اگلا ٹارگٹ جو ہے گلگت بلتستان ہے. وہ اس کو وہ پی او کو کہتے ہیں, پی او کے یعنی پاکستانی آکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2022 سے پہلے ہم نے جو ہے اس کو بھی انڈین یونین میں شامل کرنا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ مودی ایسا سٹیپ لے سکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا سٹیپ نہیں لے سکتے. وہاں اس لیے لیا کہ ان کا اپنا ایریا ساتھ ملا ہوا تھا, اور وہ جو چاہتا تھا وہاں سبجیکٹ رول کو ختم کرنا چاہتا تھا. مین وہ ہے تاکہ اس میں باہر کے لوگوں کی آبادی بڑھے. ٹھیک ہے نا جی, یہ مین اس کا مقصد تھا. کیونکہ کشمیر میں تو باہر سے تو کوئی, جس طرح یہاں کشمیر میں بھی پاکستان کے کوئی آدمی خرید نہیں سکتا, اسی طرح پہلے ہمارا وہاں بھی تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا مطلب یہ ایک دوسری بات ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی کریم قسم کے پارٹیاں ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع. اب اس کو کون ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرے؟ اب دیکھیں نا جی, مثال آپ کو ایک بات بتا دوں. ٹھیک ہے, تم وزیر اعظم پاکستان, لیکن آپ کو حزب اختلاف کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا نا. دیکھو نا, اگر حزب اختلاف اور یہ سب ایک ہو جائے تو ان کی کوئی اکثریت بھی نہیں رہتے. یہ بھی 2-3 پارٹیوں کا مشتمل ایک حکومت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بدقسمتی میں یہ کہوں گا, ہمارے اس وقت پاکستان میں ایسے آدمی کو ملا ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس کو تب پتہ چلتے جب رات کو اس کے بیوی کہتے جی آج یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس دن انہوں نے خود کہا جی انسانیت کے ناطے پر ہم نے اس کو جانے دیا. بعد میں جب عدالت نے بھیجا تو اس پہ اس نے کتنا بڑا تنقید کیا, اور جلسے میں اس نے مطلب عدلیہ کو تھوڑا سا دھمکی بھی دیا, آپ نے خود دیکھا. لیکن یہاں ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. قوم سے پہلے ہمیں ایک مسلمان, صحیح مسلمان. دیکھو نا, برائے نام آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے تو بات نہیں, آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے اور اوپر سے آپ کلمہ پڑھ رہے. اب ہم جو مسلمان ہیں نا صرف کلمہ وہ مسلمان ہیں. جی اچھا, یہ جو اقصائی چین ہے, کشمیر کے جو 4 پارٹس ہیں, ایک تو آکوپائڈ کشمیر ہے, ایک آزاد کشمیر ہے, ایک گلگت بلتستان ہے, اور اقصائی چین ہے جو 1962 کی جنگ چائنا اور انڈیا کی ہوئی تھی اس میں وہ انہوں نے لیا تھا. تو وہ اقصائی چین, اگر کوئی کشمیر کا معاملہ حل ہوتا ہے تو اقصائی چین بھی وہ واپس آئے گا یا چین ہمیں بھی نہ لے جائے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے نہیں, ان میں مودی میں اتنا طاقت نہیں ہے کہ وہ کرے. چین دیکھو میں آپ کو بتانا, سب سے اہم اس وقت یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا, سب سے اہم ہمارا علاقہ ہے. ہمارا علاقے میں 4 بارڈر لگتے ہیں, انڈیا 1, چین 2, رشیا 3 اور افغانستان 4. یہ آپ کے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں نہیں لگتے, اور سب سے اہم صوبہ ہمارا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بدقسمتی ہے اس 72 سال میں اب تک ہمیں جو ہے نا جی صحیح وہ آئینی حیثیت ہمیں نہیں دیا ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اب لوگوں کو, اب مسئلہ ہمارا آنے والے نسلیں جو ہے نا اب اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. تو حکومت پاکستان کو بھی اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں اب آپ دیکھیں نا, K2 کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کا یہ موقف ہے جی K2 ہمارا ہے. خنجراب کی بات کرتے تو کہتے ہیں جی خنجراب ہمارا ہے. اچھا ننگا پروت کی بات کرتے تو کہتے ہیں جی ہمارا ہے. جب وہاں حقوق کی بات کرتے تو کہتے ہیں یہ متنازع. اگر متنازع ہے تو چین والے سی پیک میں کیا کام کر رہا ہے؟ ہم تو متنازع نہیں ہے. اور پاکستان کا سب سے بڑا 2 ایوارڈ نشان ادھر ہمارے ریجمنٹ کو ملا. ٹھیک ہے نہیں. تو یہ ڈرامہ جب ان کو پسند ہے تو وہ ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو بھی, کیونکہ اب دیکھو کشمیر کی بات اب
मोदी के होते हुए कश्मीर का आप सिर्फ बात कर सकते हैं बिल्कुल और कोई, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ये सब उनसे मिला हुआ है, मिला हुआ है, वरना ट्रम्प भी मिला हुआ है। 4 महीने से इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और वो लोग सोया हुआ है। एक दो जो खुदा परस्त है या जिनको थोड़ा सा जमीर है वो बेचारा अपना इजहार करते हैं, रोता है, लेकिन रोने से भी तो मसला नहीं होता है। हम तो अल्लाह से यही दुआ करो कि अल्लाह कुछ करम फरमाए और इस कश्मीर के जो हमारे भाई है, बच्चे हैं, बहनें हैं, जो हमारे माए हैं, उनको आज़ादी हासिल करे और क्या हो सकता। अच्छा, थोड़ा सा आप गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान की आबादी कितनी है, कितने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे? सर हमारे वहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट है जी, ठीक है, आबादी वहाँ 20 लाख की है, लेकिन रकबा हमारा वहाँ 72,000 मुरब्बा मील है। तो हमारे वहाँ मेरा जिला है स्कर्दू का रकबा और आपके आज कश्मीर का रकबा बराबर है जी। लेकिन आबादी के लिहाज से आपके आबादी ज्यादा है। आपका तलब इस कर्दू से ही है? मैं स्कर्दू सेंटर से हूँ और मैंने आपका ना पहले वहाँ 2 सीट होते थे जम्मू कश्मीर में, एक मैं हमारे स्कर्दू के राजा होते थे, एक अस्तोर का राजा होता था, क्योंकि ये कश्मीर के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको नहीं कहा ये नीलम वाली अगर खुल जाए तो ये तो बिल्कुल आमने सामने है। तो वहाँ आबादी कम है, 20 लाख की आबादी है, लेकिन हमारा रकबा जो है ना 72,000 मुरब्बा, जबकि आपका 20,000 मुरब्बा मील ऐसे कोई है। जी जी। तो आखिर में आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहिए कोई अच्छा सा? देखिए जी, नाज़रीन को तो मैं यही कहूँगा, अब हम फलान कश्मीरी, फलान गिलगित बल्तिस्तान, फलान की अब जरूरत नहीं। आप हमें एक मुसलमान की हैसियत से अब जो कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत है। अब हम जो पहले कह रहे थे जी ये फलान पट्टी, ये फलानी पट्टी का सिलसिला ही मोदी ने खत्म किया, अब हमें मुतहद होकर उस कश्मीर के लिए कुछ करना होगा। ठीक है जी, पहले देखो ना जबानी हम कलामी में हम हैं, मैं तो यही कहूंगा हम तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हम सिर्फ तकरीर कर सकते हैं, अमली तौर पर है। जब तक हाई लेवल पर इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप नहीं बैठेगा ये मसला ही रहेगा। ठीक। तो नाजरीन, ये थे साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब सैयद मेहदी शाह साहब। तो आपका बहुत शुक्रिया सर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।